جب بھی آپ کوئی کاروبار کریں تو اس کے ان پہلوؤں کو پہلے غور کریں کہ اس کاروبار میں مجھے جھوٹ تو نہیں بولنا پڑے گا، اس کاروبار میں میرا کوئی عمل ایسا تو نہیں ہوگا جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہوگا۔ اللہ نے انسان کو وسعت عطا کی ہے، وہ بہت سارے کام کر سکتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی میں یہ کام کرتا ہوں، میں داڑھی مونڈتا ہوں، تو کیا میں اگر یہ نہیں کروں گا تو کیا کروں گا؟ اللہ نے تیری ساخت تو اس طرح نہیں بنائی ہے کہ اس کے علاوہ تو کوئی اور کام ہی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے بہت سارے کاموں کی صلاحیت عطا کر رکھی ہے، اس لیے کوئی بھی کام شروع کرنے سے قبل اس کے سارے پہلوؤں پر جائزہ لے لینا چاہیے کہ کہیں یہ کام میرے لیے آخرت کی بربادی کا سبب تو نہیں بن جائے گا۔ تھوڑا مل جائے لیکن ستھرا، پاکیزہ، جھوٹ، مکر، دجل، فریب، تلبیس سے بچ کر کے کمایا گیا رزق مبارک ہے، اور رزق مبارک ہی بڑی دولت ہے۔ رزق وسیع اللہ عطا کر دے لیکن اس کے ساتھ برکت کی شرط ہو تو وہ برکت والا رزق وسیع بہت ساری رحمتیں لاتا ہے، لیکن جو برکت سے خالی رزق وسیع اور رزق فراواں ہے وہ ہمیشہ بے برکتیاں لاتا ہے اور زندگی کے اندر تلخیاں پیدا کرتا ہے۔ تو اس لیے میں تو جب بھی دعا مانگتا ہوں کہ اللہ میں رزق حلال، رزق وسیع، رزق سہل اور رزق مبارک عطا کرنا، تو رزق مبارک اللہ سے مانگو جو برکت والا رزق ہے۔ تو وہ برکت والا رزق وہی ہے جس طرح اس حدیث میں آیا کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا نہیں لیا گیا، جس رزق کے حصول کے لیے کسی درجے میں کوئی جھوٹ بولا گیا ہے تو وہ رزق مبارک نہیں ہوگا، وہ رزق وبال جاں بن جائے گا، وہ بے قراری قلب کا ذریعہ بنے گا، اضطراب باطن کا سبب بنے گا، بے چینی کا سبب ہوگا، عجیب اندر ایک جو ہے وہ اضطرار اور اضطراب ہوگا۔ سوکھی روٹی بھی کھا لی لیکن حلال رزق کی سچائی کے ساتھ حاصل کی گئی روٹی وہ آپ کو تسکین فراہم کرے گی، وہ آپ کو قرار باطن عطا کرے گی۔ پھٹے پرانے کپڑے ہیں، شکستہ کپڑے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، سچائی کے ساتھ، سچ کے ساتھ حاصل کیے گئے ہیں، لیکن عالی نصب پوشاک بھی پہن لی اور اس کی قیمت کا کوئی لباس پوری تقریب میں کسی کے پاس نہیں تھا، لیکن وہ جھوٹ سے، مکر سے حاصل کیا گیا تھا، تو اس کے تارو پود صاحب لباس پر لانتیں کر رہے ہوں گے اور وہ قیامت کے دن مواخذے کا ذریعہ ہوگا۔ عمومی طور پہ مزاح میں لوگ جھوٹ بولتے ہیں، لیکن آقا کریم کے ترمذی نے بھی باب و مزاح نبی بیان کیا، باقی محدثین نے بھی، آپ پڑھیے، مزاح میں بھی حضور نے سچ بولا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حالت مزاح میں بھی ایسی بات کہی ہو کہ جو سچائی پر مشتمل نہ ہو۔ تو مجھے اور آپ کو اس کا بہت التزام کرنا چاہیے، اس کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں کسی بھی جو ہے وہ زاویے میں اور کسی بھی صورت میں اور کسی بھی شکل میں جھوٹ موجود نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں اپنی خاص عنایتیں اور کرم نوازیاں نصیب فرمائے اور سچائی کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق ارزانی فرمائے۔